بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم اردو کا سبق نمبر 4 اے وطن تو سلامت رہے پڑھیں گے۔ حاصلات تعلم میں دیکھیں، اس سبق کی تکمیل کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے سنی ہوئی چیزوں کی تفہیم کر کے بتا سکیں گے، کسی سفر کا مختصر احوال لکھ سکیں گے، جمع کو واحد اور واحد کو جمع میں تبدیل کر کے بتا سکیں گے، حروف جار کا درست استعمال کر سکیں گے۔ سوچیں اور بتائیں، ہمارے ملک کے کتنے صوبے ہیں؟ تو پیارے بچوں، ہمارے ملک کے 5 صوبے ہیں۔ ہماری قومی زبان اور قومی لباس کون سا ہے؟ تو پیارے بچوں بتائیں آپ سب کون سا ہے؟ جی، ہماری قومی زبان اردو اور قومی لباس شلوار قمیص ہے۔ آپ کے صوبے کے کون سے شہر یا گاؤں میں رہتے ہیں؟ تو یہ سب آپ اپنے متعلق بتائیں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں آبادی کے لحاظ سے پاکستان دنیا میں 5ویں نمبر پر ہے؟ پاکستان کی بلند ترین چوٹی K2 ہے، جس کی اونچائی 8611 میٹر ہے۔ پاکستان کا مطلب ہے پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ۔ تو پیارے بچوں، اب ہم اس سبق کی کتاب پڑھائی کریں گے اور اس کے اہم الفاظ کے معنی ساتھ ساتھ جانیں گے۔ جی پیارے بچوں، تو اس سبق کی سب سے پہلے ہم کتاب پڑھائی جانیں گے اور اس میں متعلق اہم معلومات کے بارے میں جانیں گے۔ اے وطن تو سلامت رہے۔ اہم الفاظ دیکھیں، پہناوا، گیردار، مزین، وسائل، اہمیت، روایتی، نمایاں۔ تو پیارے بچوں، اس سبق میں ہوتا کیا ہے کہ ایک سارا باجی ہیں جو کہ بچوں کو اکٹھا کرتی ہیں اور انہیں اپنے ملک کے بارے میں ایک اہم دستاویزی فلم دکھاتی ہیں۔ تو وہ سب بچے بہت شوق سے دیکھتے ہیں اور اپنے ملک کے بارے میں اہم معلومات حاصل کرتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے دیکھیں، سارا باجی نے آج بچوں کو پاکستان کے مختلف علاقوں اور ان میں بسنے والے لوگوں کے رہن سہن کے بارے میں ایک دلچسپ اور معلوماتی دستاویزی فلم دکھائی۔ کیا شاندار فلم تھی، یوں لگا کہ ہم اسلام آباد میں بیٹھے بیٹھے ان علاقوں کی سیر کر رہے ہیں۔ تو بچوں کا اس کے متعلق کیا تھا کہ وہ بتا رہے تھے کہ ہم ایسے تھے کہ جیسے ہم اسلام آباد میں بیٹھے ان علاقوں کو دیکھ رہے ہیں، مطلب وہ بہت ہی خوبصورت منظر ان کو لگ رہے تھے۔ اس میں سب سے پہلے کون سی عمارت آئی؟ وہ ایک ایسی عمارت تھی جسے پاکستانی پہلی ہی نظر میں پہچان لیتے ہیں۔ جی ہاں، یہ بلوچستان کی مشہور تاریخی عمارت قائد اعظم ریزیڈنسی زیارت کا منظر تھا۔ یوں فلم کا آغاز صبح بلوچستان سے ہوا، یعنی اس عمارت کو دیکھتے ہوئے۔ بلوچستان کا صدر مقام جو ہے وہ پیارے بچوں کوئٹہ ہے، اسے پھلوں کی وادی بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں کے لوگوں کا پہناوا شلوار قمیض ہے اور سجی یہاں کا مشہور اور ہر دل عزیز کھانا ہے۔ بلوچستان کی ایک جھیل ہے جو کہ ہنّا جھیل ہے، جسے ہر سال دیکھنے بہت سے سیاح یعنی سیر کرنے والے آتے ہیں۔ اس شہر زیارت میں قائد اعظم نے اپنی زندگی کے آخری ایام مطلب دن گزارے تھے۔ صوبہ بلوچستان کی سرزمین قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ تو اس طرح فلم کا آغاز صوبہ بلوچستان سے ہوا، جس میں بچوں نے وہاں کے لوگوں کا پہناوا، وہاں کا مشہور کھانا، اس کے بارے میں جانا۔ اس کے بعد اسکرین پر تصویر دکھائی دی گئی۔ تو پیارے بچوں، یہ کس چیز کی تصویر ہے آپ سب کو پتہ ہے؟ جی، یہ ہے ساحل سمندر کا مشہور مقام کلفٹن۔ اب صوبہ سندھ کے بارے میں معلومات دی جا رہی تھیں۔ کراچی، سکھر، لاڑکانہ اور حیدرآباد صوبہ سندھ کے مشہور شہر ہیں۔ تو پیارے بچوں، کراچی کا صدر مقام جو ہے اس کے بارے میں اب ہم جانیں گے کہ کراچی صوبہ سندھ کا جو ہے وہ صدر مقام ہے۔ آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے گنجان آباد شہر ہے۔ کراچی کو عروس البلاد اور روشنیوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ تو کراچی کی بریانی اور حیدرآباد کی پلہ مچھلی یہاں کے مشہور مطلب لذیذ پکوان ہیں۔ اسی طرح وادی سندھ کی قدیم تہذیب کے آثار بھی اس صوبے میں یعنی صوبہ سندھ میں موہنجو دڑو کے مقام پر پائے جاتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، تو صوبہ سندھ کے بارے میں جاننے کے بعد جو تصویر فلم میں دکھائی گئی وہ کون سی ہوگی؟ جی، وہ یہ تصویر تھی جیسے کہ آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کون سی تصویر ہے؟ یہ ہے باب خیبر۔ تو یعنی یہاں سے صوبہ خیبر پختونخوا کے بارے میں معلومات شروع ہوئیں۔
جی پیارے بچوں، تو صوبہ خیبر پختونخوا کا صدر مقام پشاور ہے۔ اسے پھولوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں کا قصہ خوانی بازار تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ پرانے وقتوں میں لوگ یہاں قصے کہانیاں سنایا کرتے تھے، اسی لیے اس بازار کا نام قصہ خوانی بازار مشہور ہو گیا۔ تو یہاں کی جو ہے وہ ہر دل عزیز کھانا یہاں کا چپلی کباب ہے۔ اسی طرح وادی کاغان میں موجود جھیل سیف الملوک کو دیکھنے ہر سال ملکی اور غیر ملکی سیاح جوک در جوک اس صوبے کا رخ کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اس کے بعد جو ہے اگلا کون سا صوبہ ہے؟ یہ کس صوبے میں واقع ہے مینار پاکستان؟ جی، لاہور یعنی صوبہ پنجاب میں۔ تو پیارے بچوں، سکرین پر مینار پاکستان دکھائی دیا تو دل سے آواز آئی، اے وطن تو سلامت رہے، اور ہونٹوں سے بے اختیار نکلا، سوہنی دھرتی اللہ رکھے، قدم قدم آباد تجھے۔ تو پیارے بچوں، اب بچوں نے خوشی سے جو ہے وہ تالیاں بجائیں کہ اب وہ اپنے صوبے کے بارے میں یعنی صوبہ پنجاب کے بارے میں جانیں گے۔ صوبہ پنجاب کا صدر مقام لاہور ہے اور اسے کالجوں اور باغوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، صوبہ پنجاب کے جو مشہور کھانے ہیں وہ ہے مکئی کی روٹی، لسی، ساگ اور مکھن۔ اسی طرح وہاں کے مشہور لباس جو ہیں وہ ہیں لنگی، لاچا اور دھوتی۔ اس کے بعد سکرین پر مظفر آباد کا دلکش منظر ظاہر ہوا، جس میں بچوں نے مظفر آباد آزاد جموں کشمیر کا صدر مقام ہے یہ جانا، اور آزاد کشمیر کے مشہور شہر مظفر آباد، بمبر، راولا کوٹ، میرپور باغ اور کوٹلی ہیں۔ تو اس کو جو ہے اس کے ساتھ ساتھ کشمیر کو جنت نظیر یعنی جنت جیسا بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھہرے اور بتائیں پھلوں کی وادی کس شہر کو کہتے ہیں؟ تو پیارے بچوں، ہم نے ریڈنگ میں جانا تھا کہ کوئٹہ کو پھلوں کی وادی کہا جاتا ہے۔ قصہ خوانی بازار کی مشہور وجہ شہرت کیا ہے؟ قصے اور کہانیاں۔ رلی، اجرک، چوغے، لنگی، دھوتی، بند کہاں کے لباس ہیں؟ تو پیارے بچوں، یہ پنجاب اور سندھ کے لباس ہیں۔ اس کے بعد جو تصویر ظاہر ہوئی وہ اس طرح تھی کہ کچھ کھلاڑی جو ہے وہ گھوڑوں پر سوار ہو کر ایک کھیل کھیل رہے تھے۔ تو آپ سب کو پتہ ہے وہ کون سا کھیل ہے؟ جی، فلم کے آخری حصے میں کیا ہوا کہ بچوں نے جانا کہ یہ ایک پولو کھیل ہے، ٹھیک ہے؟ پولو کھیل گھوڑوں پر سوار ہو کر کھیلا جاتا ہے۔ تو اس میں کس علاقے کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کس صوبے کے بارے میں؟ وہ ہے گلگت بلتستان۔ تو گلگت بلتستان کا صدر مقام گلگت ہے، اور پولو گلگت بلتستان کا مشہور کھیل ہے جو کہ چترال اور گلگت کی سطح پر سرحد پر واقع دنیا کے سب سے بلند پولو گراؤنڈ شندور میں کھیلا جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے وطن کو بے شمار قدرتی وسائل سے نوازا ہے۔ یہاں کے مشہور جو گلگت بلتستان کے مشہور علاقے ہیں وہ ہے چلاس، گلگت، سکردو، ہنزا، گہگوچ، جلگوٹ وغیرہ شامل ہیں۔ تو پیارے بچوں، اس سب میں بچوں نے اہم معلومات حاصل کی، اور ان اہم معلومات کو انہوں نے اپنی ڈائری میں نوٹ بھی کیا۔ تو لاسٹ میں وہ کیا کہتے ہیں کہ پیاری ڈائری، مجھے آج اپنے وطن کے بارے میں اتنی اہم اور دلچسپ معلومات جان کر بہت اچھا لگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے وطن کو سلامت رکھے، آمین۔ تو آپ سب بھی کہیں آمین۔ اب اس سبق کو پڑھنے کے بعد کیا سیکھا ہم نے سیکھا کہ پاکستان میں رنگا رنگ مناظر، تفریحی اور تاریخی مقامات پائے جاتے ہیں۔ پاکستان کے مختلف علاقوں کے لوگوں کا رہن سہن، ان کے پکوان اور لباس مختلف ہیں۔ پاکستان کے لوگ مل جل کر رہتے اور وطن سے محبت کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اسی طرح آپ نے مکمل اس سبق کی کتاب پڑھائی کرنی ہے اور اس میں سے اہم الفاظ کی املا کی پریکٹس کرنی ہے۔ جی پیارے بچوں، تو اب ہم اس سبق کی مشق اپنی نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔